الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ فتویٰ کی نوعیت اور اس کی ضرورت۔ جہاد اور جب تک جہاد کی طاقت نہ ہو تو جہاد کی تیاری۔ یہ فتویٰ اسی وقت سے تھا جب نصف صدی پہلے دنیا اسلام کے مفتی اعظم حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا تھا کہ اس اطراف میں اور یہاں سے لے کر کلکتہ تک نصارہ کا حکم جاری ہے۔ وہ بلا روک ٹوک جو کچھ چاہتے ہیں عبادت گاہوں تک کو مسمار کر ڈالتے ہیں۔ مذہب کا کوئی احترام ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مرید خاص اور آپ کے تحریک کے علم بردار حضرت سید احمد صاحب شہید نے مہاراجہ گوالیار سے امداد کی اپیل کی تھی اور شکوہ کیا تھا کہ بیگانگان بعید الوطن ملوک زمین و زماں گردیدہ و تاجران متاع فروش و پایا سلطنت رسیدہ 7 سمندر پار کے اجنبی زمین و زماں کے بادشاہ بن گئے ہیں اور بیچنے والے سوداگر سلطنت کے مرتبے پر پہنچ گئے ہیں۔ بس اگر آج دین اور دھرم کے نام پر ہندو اور مسلمان اٹھتے ہیں اور ان تاجران متاع فروش اور بیگانگان بعید الوطن سے اپنے وطن عزیز کو پاک کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں تو اس کے لیے نہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ فتویٰ حاصل کرنے کی حاجت۔ چنانچہ نہ میرٹھ کے فوجیوں نے کسی سے مسئلہ پوچھا اور نہ جب دہلی کے باشندوں نے دہلی میں ان کا استقبال کیا تو ان کو کسی فتوے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتوے کے بعد انگریزی ڈپلومیسی کا دارالافتاء بھی برابر کام کرتا رہا۔ اس نے پہلے حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو وہابیت زدہ اور معاذ اللہ رادین قرار دیا، پھر مسئلے کو الجھانے اور کھلی ہوئی حقیقت کے چہرے پر نقاب ڈالنے کے لیے انوکھا پہلو یہ پیش کر دیا کہ انگریز حاکم وقت ہے، مسلمان اس کی پناہ میں ہے، مستامن ہے، بس اطاعت واجب ہے اور غدار حرام۔ اس نظر فریب مغالطہ کو جس طرح مفاد پرست سرکاری ملازموں اور خود غرض اقتدار پرستوں نے اپنے بچاؤ اور اپنے کرتوتوں کے جواز کے لیے سند بنایا تھا، ایسے ہی کچھ سادہ علماء اور مشائخ بھی اس فریب میں آ گئے تھے۔ سر سید مرحوم کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی اس ڈپلومیسی کو کام میں لانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ ایک فتویٰ مرتب کیا گیا کہ یہ ہٹر بوم اور فساد ہے، جہاد نہیں ہے، لہذا اس میں شرکت حرام ہے۔ اس فتوے کی مقبولیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی اشاعت نہیں ہو سکی اور اس کی اصل بھی ایسی ناپید ہو گئی کہ سر سید صاحب کو بھی دستیاب نہیں ہوئی، صرف اس کی نقل مل سکی اور وہ بھی کسی قابل اعتماد باوثوق شخص کے ذریعے نہیں بلکہ ایسے ذریعے سے جو خود سید صاحب کے نزدیک غیر قابل اعتبار تھا۔ بہرحال فتویٰ ہو یا نہ ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ خود سر سید صاحب کا مسلک یہی تھا اور اسی وجہ سے وہ انگریز کی وفاداری میں یہاں تک بڑھے ہوئے تھے کہ اس کی حمایت میں اپنے ملک اور اپنی ملت کے کسی بھی بڑے آدمی کی کوئی وقت ان کی نظر میں نہیں تھی۔ انتہا یہ ہے کہ مجاہدین حریت اور محبان وطن کے تذکرے کے وقت وہ کچھ ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ دہلی کی روایتی تہذیب کا دامن بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور ایک ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں جس پر بازاری لوگوں کو بھی شرم آتی ہے۔ اچھا، اب آپ اس انداز نگارش کو نظر انداز فرما کر سید صاحب کی تحریر ملاحظہ فرمائیے، جس سے فتوے کے مسئلے پر روشنی پڑے گی۔ سر سید صاحب اسباب بغاوت ہند میں تحریر فرماتے ہیں، مسلمانوں کا بہت روزوں سے آپس میں سازش اور مشورہ کرنا اس ارادے سے کہ ہم باہم متفق ہو کر غیر مذہب کے لوگوں پر جہاد کریں اور ان کی حکومت سے آزاد ہو جائیں، نہایت بے بنیاد بات ہے، جبکہ مسلمان ہماری گورنمنٹ کے مستامن تھے، کسی طرح گورنمنٹ کی علمداری میں جہاد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ جو ہر ضلع میں پاجی اور جاہلوں کی طرف سے جہاد کا نام ہوا، اگر ہم اس کو جہاد ہی فرض کریں تو بھی اس کی سازش و اصلاح قبل 10ویں مئی 1857 مطلق نہ تھی۔ غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے جھنڈا جہاد بلند کیا
ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اتوار آدمی تھے کہ وجد شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ و رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔ بھلا یہ کیونکہ پیشوا اور مقتدائے جہاد کے گنے جا سکتے تھے۔ اس ہنگامے میں کوئی بات بھی مذہب کے مطابق نہیں ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جو امانت تھا اس میں خیانت کرنا، ملازمین کو نمک حرامی کرنی مذہب کی روح سے درست نہ تھی۔ صریح ظاہر ہے کہ بے گناہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا مذہب کی بموجب گناہ عظیم تھا، پھر کیوں کر یہ ہنگامہ غدر جہاد ہو سکتا تھا؟ ہاں البتہ چند بد ذاتوں نے دنیا کی تمام اور اپنی منفعت اور اپنے خیالات پورے کرنے اور جاہلوں کے بہکانے کو اور اپنے ساتھ جمعیت جمع کرنے کو جہاد کا نام لے دیا۔ پھر یہ بات بھی مفسدوں کی حرام زدگیوں میں سے ایک حرام زدگی تھی، نہ واقع میں جہاد۔ پھر ارشاد ہوتا ہے دہلی میں جو فتویٰ جہاد کا چھپا وہ ایک عمدہ دلیل جہاد کی سمجھی جاتی ہے، مگر میں نے تحقیق سے سنا ہے اور اس کے اس بات پر بہت دلیلیں ہیں کہ وہ محض بے اصل ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب فوج نمک حرام میرٹھ سے دہلی میں گئی تو کسی نے جہاد کے باب میں فتویٰ چاہا، سب نے فتویٰ دیا کہ جہاد نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس پہلے فتوے کی میں نے نقل دیکھی ہے، مگر جبکہ وہ اصل فتویٰ معدوم ہے تو میں اس نقل کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں تک لائق اعتماد کے ہے۔ مگر جب بریلی کی فوج دہلی میں پہنچی اور دوبارہ فتویٰ ہوا جو مشہور ہے اور جس میں جہاد کرنا واجب لکھا ہے بلا شبہ اصلی نہیں، چھاپنے والے اس فتویٰ کے نے جو ایک مفسد اور نہایت قدیمی بد ذات آدمی تھا، جاہلوں کے بہکانے اور ورغلانے کو لوگوں کے نام لکھ کر اور چھاپ کر اس کو رونق دی تھی، بلکہ ایک آدھ مہر ایسے شخص کی چھاپ دی تھی جو قبل غدر مر چکا تھا۔ مگر مشہور ہے کہ چند آدمیوں نے فوج باغی بریلی اور اس کے مفسد ہمراہیوں کے جبر اور ظلم سے مہریں بھی کی تھی۔ دہلی میں ایک بڑا گروہ مولویوں اور ان کے تابعین کا ایسا تھا کہ مذہب کے روح سے معزول بادشاہ دلی کو بہت برا اور بدعتی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دلی کی جن مسجدوں میں بادشاہ کا قبض و دخل اور اہتمام ہے ان مسجدوں میں نماز درست نہیں، چنانچہ وہ لوگ جامع مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اور غدر سے بہت قبل کے چھپے ہوئے فتوے اس معاملے میں موجود ہیں۔ پھر کبھی عقل قبول کر سکتی ہے کہ ان لوگوں نے جہاد کے درست ہونے میں اور بادشاہ کو سردار بنانے میں فتویٰ دیا ہو۔ جن لوگوں کی مہر اس فتویٰ پر چھاپی گئی ہے ان میں سے بعضوں نے عیسائیوں کو پناہ دی اور ان کی جان و عزت کی حفاظت کی۔ ان میں سے کوئی شخص لڑائی پر نہیں چڑھا، مقابلے پر نہیں آیا۔ اگر واقعہ میں وہ ایسا ہی سمجھتے جیسا کہ مشہور ہے تو یہ باتیں کیوں کرتے؟ سر سید صاحب کی اس طویل تحریر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ مجاہدین نمبر 1 مجاہدین یہودیت کے خلاف اس وقت بھی بدگمانیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی اور نظام حکومت درہم برہم ہونے کے وقت جو حرکتیں عام شرارت پسند اور شہر کے اوباش کیا کرتے تھے اور جو حرکتیں شاہی خاندان کے آوارہ منش ناتجربہ کار نوجوانوں سے ہوئی، ان کو با اخلاص مجاہدین اور شریف الطبع محبان وطن کے سر تھوپا گیا، معاذ اللہ۔ نمبر 2 ابتدا میں جہاد کا فتویٰ نہیں تھا، جنرل بخت خان جب دہلی آئے تب فتویٰ مرتب کیا گیا۔ سر سید کے ہم نوا شمس العلماء ذکا اللہ خان بھی یہی فرماتے ہیں، ان کی تحریر ملاحظہ ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔